جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، آپ سنائیں جی خیریت سے؟ بہت دن بعد تشریف لائے بھائی، کیا ہوا؟ ناراض ہیں ہم سے؟ بس سر اپنی مصروفیات وغیرہ رہتی ہیں علامہ صاحب۔ کیا مصروفیات ہیں؟ اچھا اچھا، اللہ آپ کو سلام۔ کوشش ہوتی ہے کہ ذرا جلدی سو جاتے ہیں۔ صحیح، اللہ آپ کو عزت دے۔ پروگرام جلدی شروع کر دیں 6 بجے، کیا خیال ہے؟ بہتر ہے؟ سر بہتر تو ہے ویسے، لیکن آپ کو اچھا نہیں، میرے لیے فرق نہیں، 6 بجے میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ 6 بجے اگر میں شروع نہیں، کروں اگر جلدی کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کا پروگرام تو چلتا بھی بڑا لیٹ ہے نا، پھر وہ ہاں چلیں مشورہ کرتے ہیں، اگر کہتے ہیں 6 بجے شروع کرتے ہیں، وہ میں پوچھ لوں گا دوستوں سے۔ بہتر تو یہی ہے سر، اچھی بات، کیونکہ باقی وہ 6 بجے لوگ دیکھتے نہیں ہے نا، لوگ 8 بجے 9 بجے وہ گھر آ کے وہ بولتے ہیں نا، لوگ راستے میں ہوتے ہیں۔ سر پروگرام لمبا بہت ہے نا، ہاں وہ پروگرام ایسا کہ بیٹھتے ہیں ایک دفعہ پھر جاتے نہیں ہے نا، چکر یہ جب ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں سامنے نا، ہمارا پروگرام ایسا ہوتا ہے، پھر روز کو چھوڑ کے جانے والے کم ہوتے ہیں، آخر تک بیٹھتے ہیں ہم، 10 گھنٹے بیٹھے نا ادھر بیٹھے رہیں گے۔ ہاں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمیشہ فارسی عربی سب میں ہی چکر ہے ہمارے ساتھ، ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ نہیں نکل سکتے۔ جی بولیں، حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ اچھا علامہ صاحب، آپ کے اور باقی بھی جو شیعہ حضرات ڈیبیٹس وغیرہ کر رہے ہیں نا آن لائن، ان کے متعلق نا کچھ پوسٹ وغیرہ دیکھی ہیں، تو اس میں کچھ سوال کیے گئے ہیں نا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ یہ بات واضح فرما دیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بڑا اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا کسی بھی سنی مکتب فکر کا بہت بڑی شخصیت آپ کے ساتھ گفتگو کرے نا، تو وہ کس بنیاد پہ کرے گی؟ یعنی کہ دلائل قرآن سے دے گی؟ تو بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن کی حفاظت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ نہیں، قرآن کو ہم حجت مانتے ہیں بھائی، قرآن حجت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، دیکھیں دو باتیں نا، ایک چیز قرآن میں موجود ہے اس کو تو ہم حجت مانتے ہیں، اگر وہ یہ دلیل لائیں کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے مذہب میں یہ موجود ہے کہ قرآن کامل نہیں ہے، تو کسی مطلب کا قرآن میں نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو بتایا نہیں۔ ویسے بھی اگر پورا قرآن بھی ہمارے پاس ہوتا نا اور کوئی مطلب قرآن میں نہ ہوتا، سنت میں ہوتی، فرق نہیں پڑتا بھائی۔ یہ ان کی جانب سے کھیل ہے، جماعت مخالفین کی جانب سے ایک گیم ہے کہ بھائی تم صرف قرآن سے دکھاؤ۔ یہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اگر کوئی چیز اگر قرآن میں نہیں ہے، سنت میں موجود ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہ ان کی جانب سے ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں فقط کہ بھائی اگر تم کوئی چیز کہتے ہو قرآن میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سنت میں تو ہے نا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نہیں قرآن میں دکھاؤ، اوکے قرآن، تم پورا قرآن لے کے آؤ۔ پھر وہ جو حضرت عائشہ والے قرآن جو بکری کھائی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پورا قرآن پہلے لے کے آؤ، پھر ہم قرآن سے دکھائیں گے۔ عرض لیکن جو مطالب قرآن میں ہے ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن میں جو آیات ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض صریح ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، ٹھیک ہے نا، سب آیات ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ بعض آیات کے تفسیر میں ابہام ہو سکتا ہے، بعض آیات کی تفسیر میں ابہام نہیں ہو سکتا، تو لازم بات ہے جو سامنے والا دلیل لائے گا وہ اس طرح دلیل لانا چاہیے اس کو کہ وہ آیا محکم ہو اس مدعا میں، مدعا یہ اس بات کو واقعا ثابت کرے۔ اگر اس میں بہت سارے محتملات ہیں، ایک احتمال وہی ان کے مراد کی ہے، پھر تو ان کے مدعا کو ثابت تو نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ مبہم ہے۔ جی سر۔ اچھا دوسرا سر سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اہل سنت کی جو کتب ہیں ان کو آپ کوٹ تو کرتے ہیں جی، لیکن جب یہ جو اہل سنت کے جو محدثین عظام ہیں، پتہ نہیں آپ ان کے ایمان کے بھی قائل ہیں کہ نہیں کہاں ایمان کے قائل ہیں؟ تو آپ سے اگر آپ یعنی کس بنیاد پہ پھر آپ ان کی کچھ حدیث کو قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کرتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی اصول بتائیں نا۔ ہاں تو اصل میں نے ہمیشہ بتا دیا کہ اس میں جی ہمارا اصل کیا ہے۔ دیکھیں خود جماعت مخالفین کے محدثین نہیں کہتے کہ ہمارے سارے احادیث صحیح ہیں، کوئی نہیں کہتا دنیا میں، ٹھیک ہے نا، وہ خود کہتے ہیں بعض احادیث صحیح ہیں، بعض احادیث غیر صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ خود پھر صحیح احادیث میں بھی آپس میں اختلاف چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابوالحسن دارقطنی اتنا بڑا محدث تھا، اس نے بخاری کے احادیث پہ اشکال کیا، بخاری کے بعض احادیث کو اس نے تضعیف کیا، بھئی یہ حدیث بخاری نے لایا ہے یہ ضعیف ہے۔ تو بخاری اس طرح نے، یا خود مسلم کا اپنے استاد جو ہے حافظ ابو ذرع دمشقی، اس نے بخاری اور مسلم کے احادیث، یہ مسلم کا استاد ہے، اس نے کہا یہ کتابیں صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے اس دونوں پہ اشکال کیا، دونوں کی تضعیف کیا۔ اچھا جروح تو سب میں ہوتا ہے، ہم حقیقتاً کن احادیث کو صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم حقیقتاً ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں جن کی تائید اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ملتی، یعنی ہمارے نزدیک اہل بیت
علیہ السلام حجت ہیں. ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے احادیث ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کی کوئی صحت نہیں ہے. البتہ ان کے وہ احادیث جن کی تائید ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ملتا ہے وہ احادیث صحیح ہیں. جو احادیث اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے خلاف ہے تو بلا شک وہ جھوٹ ہے، اور جو احادیث نہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے خلاف ہیں، نہ یعنی ان کی تائید بھی نہیں ملتی اور ان کا مخالفت بھی ثابت نہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ احادیث صحیح ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کتب میں ہمیں ثقہ نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں ہمارا جو موقف ہے یہ ہے. اگر البتہ ہم جب مناظرے میں آ جاتے ہیں، گفتگو میں آ جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے مخالف کے لیے ہم حجت لاتے ہیں ان کے اپنی کتب سے. وہ تو اس کو صحیح مانتے ہیں نا، جب وہ اس کو صحیح مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں، اور تو پھر ان پہ تو حجت ہے، تو وہ تو ہم کسی بھی صحیح حدیث کو ان کے مقابلے میں لا سکتے ہیں ان کے کتب سے، کیونکہ وہ اس کو صحیح مانتے ہیں. جی جی علامہ صاحب اس میں دو چیزیں ہیں نا سر. ایک تو یہ ہے نا، میں اصل میں کلیئرٹی لینا چاہ رہا ہوں نا کہ بڑے بڑے علماء جب آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا تو بس یہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان سے بات کر ہی نہیں سکتے، کیسے بات کریں، ان کا اصول ہی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہماری. دیکھیں بھائی، ہم دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن ہم حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن حجت ہے. اگر کہتے ہیں کوئی مطلب قرآن میں نہیں ہے، جب نہ اس مطلب پہ آ جاتا ہے نا، تو اس کے مطلب میں نے موقف ظاہر کیا. یہ بات ہی غلط ہے. اگر قرآن میں نہیں ہے میں سنت میں، تو کیا ہوا؟ سنت بھی وہی ہے، سنت بھی قرآن ہی کی طرح وہی ہے، بشرط کہ سنت صحیح ہو. اگر نہیں ہے پھر وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی تم اب پورا قرآن لے کے آؤ. قرآن ہم حجت مانتے ہیں، اپنے احادیث کو ہم حجت مانتے ہیں. کلینی صاحب کی جتنی احادیث ہیں ہم اس کو حجت مانتے ہیں، صدوق صاحب کی جتنی احادیث ہیں ہم حجت مانتے ہیں. اس کے علاوہ کتاب جامع الزیارات جتنی احادیث ہیں ہم اس کو حجت مانتے ہیں. بصائر الدرجات جتنی احادیث ہیں ہم حجت مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے. کتاب محاسن برقی جتنے احادیث ہیں ہم اس کو حجت مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں. یہ احادیث ہمارے اکثر احادیث صحیح ہیں. بہت کم احادیث ہے شیعہ میں جس کو ہم اس کی تضعیف کر دیتے ہیں، اور وہ بھی غیر معروف، غیر مشہور کتب میں، جن کے مصادر غیر معلوم ہے، یعنی مصادر ثانویہ میں، ان کو ہم نہیں مانتے، باقی سب احادیث کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم حکم عقل کو جو واضح ہو، یعنی جو بھی عاقل شخص کے سامنے آپ یہ بات رکھیں نا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو وہ اعتراف کرے گا کہ بھئی ہم اس کو حجت مانتے ہیں. پھر قرآن حجت ہے بشرط یہ کہ نص ہو، مبہم متشابہ نہ ہو. ہمارے احادیث سب حجت ہیں، ان کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ حکم عقل کو بھی حجت مانتے ہیں بشرط یہ کہ واضح حکم ہو. ایسی بات کہ کسی کو سمجھ آئے، کسی کو سمجھ نہ آئے، تو پھر وہ دلیل نہیں بنتی. یہ سب ہم اس کو حجت مانتے ہیں. جو بھی شخص ہم پہ دلیل لانا چاہتا ہے، ہم بسم اللہ، قرآن ہے، ہماری احادیث ہیں، ہمارے مواقف ہیں، بسم اللہ ثابت کریں. جی مطلب ہے کہ آپ کی جو احادیث کی کتب میں اہل تشیع کی، ان سے جو بھی عالم آ کے جو مرضی روایت اندھا دھند پڑے گا آپ اس کو قبول کر لیں گے، سند وغیرہ نہیں کھول لیں گے آپ؟ بالکل نہیں. اگر ان کتابوں سے جو میں نے ذکر کیا نا، کتب اربعہ ہے، کتاب کلینی صاحب کی کتاب ہے، جن کا میں نے ذکر کیا، سب احادیث ان کی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ یہ ہے کہ بعض احادیث وہ ان کے ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے کہ تقیہ کی حدیث ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ تقیہ کے طور پہ صادر نہیں. میں نہیں کہتا وہ غلط ہیں، وہ صحیح ہیں وہ، لیکن اس کا صدور تقیہ کی وجہ سے، وہ بھی اکثر فروعات میں ہوتا ہے. وہ مثلا پیر دھونے کے مسئلے میں ہوتا ہے، یا مثلا الصلاۃ خیر من النوم والے اس طرح کے مسائل میں، ٹھیک ہے نا، وہ واضح ہوتا ہے وہ بات. اور یہ جو اہل سنت کی جو کتب ہیں، اس میں دو باتیں ہیں نا سر. ایک تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اہل سنت خود بھی مانتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ ہر کتاب پر اہل سنت جو ہے وہ ایسی چیز کرتے ہیں نا. بخاری مسلم کے بارے میں تو خیر نہیں کرتے، لیکن باقی ساری کتابوں کی بڑے محدثین کرتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اہل سنت کا موقف بالاجماع یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی نیک تھے، بہت ہی مومن تھے، بہت ہی بڑے جو تھے اللہ کے ولی تھے یہ محدثین جو تھے. ہاں اس کے اندر اسناد وغیرہ جب اکٹھی ہوئی ہیں، یعنی یہ کسی سنی کا دنیا میں موقف نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ بے ایمان لوگ تھے، انہوں نے پلاننگ کے تحت نعوذ باللہ جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں. تو آپ کا موقف اہل سنت کے محدثین کے بارے میں کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ صاحب ایمان لوگ نہیں تھے، نعوذ باللہ دین کا بیڑا غرق کرنا چاہتے تھے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں منکرین حدیث جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے تحت، اجمی سازش تھی نعوذ باللہ، اور ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت نعوذ باللہ ایسی حدیث دین میں جان کے داخل کی ہیں. تو آپ کا ایسا موقف ہے، پھر تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اہل سنت کی کسی بات کو بھی کوٹ کریں، کسی حدیث کی کتاب کو کوٹ کرنا جائز ہی نہیں. بالکل دیکھیں، ہم اپنے اصول دین ثابت کرنے کے لیے اپنے لیے اہل بیت اہل سنت کے حدیث کے محتاج نہیں ہیں. دیکھیں جب ہم جب شیعوں کے لیے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم شیعہ پروگرام رکھتے ہیں، میں اس میں وہ مخالفین کی کوئی حدیث نقل نہیں کرتا.
کیونکہ ہم ان کا حدیث غیر معتبر سمجھتے ہیں، اعتبار سے ساقط سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کو بڑے سچے سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی کہ وہ بڑے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، یہ مشہور کرایا گیا، یہ کتابوں میں ایسا نہیں لکھا. جب آپ جاتے ہیں کتابوں میں سب مجروح ہیں، جرح سب پر ہے. ایسے لوگ جن پہ جرح نہیں ہے وہ کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھائی ایسا حدیث نہیں ملے گا آپ کو جس کے سند میں ایک مجروح شخص نہیں ہے، چاہے وہ بخاری کا ہو مسلم کا ہو. سب احادیث میں روات میں اکثر اس میں جرح ہوتی ہے. اچھا لیکن ہمارے نزدیک وہ اعتبار سے ساقط ہیں، ہم اس پہ استدلال نہیں کرتے. تو ہم جب شیعوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں بالکل ہم صرف شیعہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم آتے ہیں اپنے محترم بھائیوں کے ساتھ جو شیعہ نہیں ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو ان کے ساتھ شیعہ حدیث کوٹ کرنا یہ تو کسی چیز کو ثابت نہیں کرتی نا. وہ جب کتاب ہماری کتاب کو نہیں مانتے، اب میں لکھوں ہماری کتاب میں یہ لکھا تو وہ تو ہم سنگے بھائی تو دلیل تو یہ لانا چاہیے کہ دلیل قابل قبول ہو. تو ہم اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان کے اپنی کتب سے دلائل لے کے آئیں، ان کے سامنے پیش کریں کہ بھئی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا. جی سر. نہیں، یہ جو منکرین حدیث جو لوگ ہیں، جی جو منکرین حدیث لوگ ہیں جو وہ الزام لگاتے ہیں اہل سنت کے محدثین پہ، وہ تو خیر آپ والوں پہ بھی لگاتے ہی ہیں. وہ تو کون سا آپ والے محدثین کو تو ان سے بھی بدتر جانتے ہیں. لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ جو جیسے منکرین حدیث ان کے ایمان پر شبہ ظاہر کرتے ہیں نا محدثین کے، تو وہ آپ کا بھی یہی موقف ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا ان کے ایمان کے منکر ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی عرض یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو احادیث ہیں یہ سب ایک ان کا طریقہ کار کیا بھائی. دیکھیں احادیث اکثر جو ہے بنی امیہ کے زمانے میں وضع کی گئی، اکثر جو احادیث وضع کی گئی ہیں جھوٹی احادیث، تو اس زمانے میں یہ محدثین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا. بخاری جو ہے، مسلم ہے، احمد بن حنبل، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں بنی امیہ کے زمانے میں، معاویہ کی حکومت میں، اور پھر بنی مروان کے زمانے میں ان لوگوں کا بڑا وہ چل رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو نفی کرنے اور ان کے مقابلے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے مقابلے میں ابو بکر عمر کو ہیرو بنا کر پیش کرنے میں. اس زمانے میں بہت سارے احادیث گڑے گئے، اور وہ زمانے یہ تھا کہ اکثر لوگ کیا تھے، 99% لوگ ان پڑھ تھے، اور کتابیں تو تھی نہیں. جو بھی چیز نقل اس زمانے میں کتاب کسی کے پاس نہیں تھا. کتاب اگر تھا بہت ہی کم، قلیل لوگوں، اکثر چیزیں جو ہیں وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا. تو اس زمانے میں ان لوگ گورنمنٹ نے باقاعدہ سرپرستی کی، خلافت نے. اس زمانے کا جو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور تھا بنی امیہ، کہ احادیث بنائی جائیں ابو بکر عمر کی شان میں اور اہل بیت علیہ السلام کو گرانے میں، اور صحابہ کو مزید ان کے کردار کو مزید فروغ دینے کے لیے. اور جو لوگ یہ حدیث نقل کرتے تھے ان کو وظیفے ملتے تھے، ان کو باغات ملتے تھے، ان کو گرانٹس ملتے تھے، پیسے ملتے تھے، ان کو بڑے بڑے منصب ملتے تھے، فوج کے سردار بنائے جاتے تھے، گورنر بنائے جاتے تھے، قاضی بنائے جاتے تھے. تو اس طرح یہ حدیث گڑے گئے. تو بعد میں جو لوگ آئے نا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. مثلا جو بعد میں جو لوگ ہیں احمد، یہ ایسا نہیں کہ احمد بن حنبل وغیرہ متعصب نہیں تھے، بڑے متعصب تھے، بڑے ہی شدید متعصب تھے، اور یہ برداشت نہیں کرتے تھے حدیث صحیح بھی ہو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں. آپ میری جو تقریر ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے ہوئی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی نسبت، اس کے مقدمے میں نے 2 یا 3 تقاریر کی ہے جماعت مخالفین کے محدثین کے تعصب پر، کہ کس طرح یہ متعصب تھے. تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنے متعصب تھے. اچھا وہ بھی نمونے کے طور پہ مواد بہت زیادہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث غلط ہیں. انہوں نے ان کے پاس مثلا 3 نسل پہلے ان کے علاقے میں جو بہت بڑا عالم تھا، مثلا اس علاقے کا قاضی تھا، یا اس علاقے کا گورنر تھا، یا اس علاقے کا گورنمنٹ کی جانب سے امام جمعہ تھا، اس نے یہ حدیث نقل کی ہیں، لوگوں نے سنا ہے. وہ تو ان کے ایمان پہ شک نہیں کرتے تھے، بعد میں یہ لوگوں نے اس پہ اعتبار کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن بہت دفعہ ان کو اگر کوئی بخاری وغیرہ کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی حدیث صحیح بھی ہے، تو وہ اس کو رد کرنے میں، وہ ان کو یا چھپانے میں یا نقل نہ کرنے میں، یا ایسے الفاظ اس کو بدل دیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. تو اس میں کوئی ان کو نہیں تھا، ڈر نہیں تھا. جی. اور علامہ صاحب یہ جو آپ کی جو